بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بعض دوستوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوسہ ممرہ کے پولیس کے کچھ ذمہ داران چونکہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں، گلیوں میں ہمارے مسلمان، خاص طور پر نوجوان لڑکے، وہ بلا کسی خاص ضرورت کے باہر نکلتے ہیں، بہت بہت دیر تک باہر رہتے ہیں اور پوری طرح ان ہدایات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ پولیس کے ذمہ دار حضرات مسجد میں آ کر کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہمارے مسلمان عوام ان کو سنیں۔ میں اس نیک کام میں شریک ہونے کے لیے آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند رکھیں گے، فی الحال باہر نہیں نکلیں گے، اور جو بھی کہا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس کی پابندی کریں گے، تو آپ ایک صرف سرکاری حکم پر عمل نہیں کریں گے، آپ صرف ایک میڈیکل سائنس کے ماہرین کے مشورے پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ اپنے پیارے دین اسلام پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کے دور میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑی وبا پھیلی تھی۔ عربی میں اس کو طاعون کہتے ہیں، اردو میں بھی طاعون کہتے ہیں، اور ویسے طاعون ایک خاص پلیگ جیسی بیماری کے علاوہ ہر وبا کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اس وقت 25,000 لوگ شہید ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ تو اس وقت کے جو گورنر تھے شام کے، بہت بڑا ایریا ہے شام کا، اس کے جو رولر تھے حضرت عمرو بن عاص، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ لوگوں، یہ وبا جو ہوتی ہے یہ آگ کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس کے قریب کھڑے ہوگے تو جلا دے گی تم کو، اور اگر تم بالکل دور رہو گے تو وہ اس کو ایندھن نہیں ملے گا تو وہ بجھ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس جملے میں کہ اس آگ کا ایندھن انسان ہی ہوتا ہے۔ وبا کی جو آگ ہوتی ہے اس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوتی، انسان ہوتا ہے۔ جب انسان اس سے دور رہے گا تو وہ خود بخود بجھ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حکم بھی کیا تھا کہ لوگوں، تم لوگ تفرقو، الگ الگ ہو جاؤ، فاصلے رکھو آپس میں، بلکہ پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ۔ اس وقت کوئی بہت بڑے بڑے مکان تو نہیں ہوتے تھے کہ ایک مکان میں رہ کر آئسولیشن ہو سکے، الگ الگ لوگ ہو سکیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ جتنی جلدی تم اپنے آپ کو الگ الگ کر لو گے اور ایک فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرو گے تو اتنی جلدی یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز اور بہت پیارے بھائیوں اور بہنوں، بچوں، ان ہدایات پر عمل کرو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پولیس کے لوگ اس وقت اتنی سخت ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں اس بیماری سے، ان کی بھی بہت مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں تو وہاں کے علماء سے، مسجدوں کے ٹرسٹیوں اور ذمہ داروں سے اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر پولیس کے ذمہ دار حضرات مسجد میں آ کر اس کا اعلان خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بلائیے، بہت عزت کے ساتھ، ریسپیکٹفلی ان کو بلائیے اور ان کو مسجد سے اعلان کرنے کا موقع دیجیے۔ مسجد سے ہی ساری رہنمائی ملا کرتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے یہاں کے پولیس کے آفیسرز وہ اس حد تک فکر مند ہیں کہ وہ خود پیشکش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مسجد میں آ کر اعلان کریں تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے، تو شاید لوگ اور زیادہ ہماری بات کو مانیں۔ میں آپ سب حضرات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں
اور آپ کے ذریعے سے پولیس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گزارش پر ضرور عمل کریں گے۔ پورے ملک کے تمام علماء، مفتیان، تمام جماعتیں، تمام مسلک کے لوگ، وہ دیوبندی ہوں، اہل سنت والجماعت کہلانے والے ہمارے بریلوی حضرات ہوں، شیعہ ہوں، حضرات اہل حدیث ہوں، سب نے متفقہ طور پر اس وقت یہی بات کہی ہے کہ بھائی جو اصول بتائے جا رہے ہیں، جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ اس لیے آپ بھی پیچھے نہ رہیے، اپنی بستی کا نام روشن کیجیے، تاکہ یہ بات چرچا میں آئے کہ ممرہ اور کوسہ کے لوگوں نے 100% کوآپریشن کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔